أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے بار دیگر توفیق بخشی کہ واپس دارفان میں حاضر ہو کر خانہ خدا سے دین اسلام پر گزارشات پیش کی جا سکیں۔ جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، گزشتہ جو بیانات ہیں ان میں یہ آیا کریمہ گزر چکی ہے۔ اس سے اگلا حصہ جو حج اور عمرہ کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے، احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، چونکہ طویل حصہ ہے تو انشاءاللہ اب اگلا جو بیان ہوگا اس پر اس آیہ کریمہ میں گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم ان اللہ مع الصابرین، جیسے یہاں یحب المحسنین فرمایا محبوب رکھتے ہیں احسان کرنے والوں کو، اسی طرح مختلف صفات قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ صفات کا حصول ممکن ہے اور ان صفات کا حصول اختیار ہو، نصیب ہو تو پھر اللہ جل شانہ کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ تو یہاں جو ارشاد فرمایا گیا نا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو جو اس سے متصل پہلی آیات کریمہ ہیں اس میں جہاد کے حوالے سے بیان ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ میں خرچ جو کیا جاتا ہے اللہ کی عطا ہے اور اس کے حکم کے مطابق جو اخراجات یہ پہلو سمجھ آ جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بے شمار مسائل جو ہیں وہ لالچ کی نظر سے ہوتے ہیں، اس کا سبب لالچ ہوتا ہے۔ مال و دولت جو دنیا کی ہے یہ سبب ہوتا ہے بے شمار مسائل کا، بے شمار رشتوں میں تلخی کا سبب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہر کوئی لالچ پر ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ جو مال و متاع ہے یہ میرے پاس ہو، اگر ہے اور زائد ہو، زائد ہے تو سب سے زیادہ ہو۔ تو یہ ایسے فساد پیدا کرتی ہے لالچ کہ آہستہ آہستہ بڑے خوبصورت اور قریبی رشتے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کریم یہ سمجھ عطا فرمائے کہ مال اللہ کا ہے اور اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ بنیادی طور پر تو جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس کی تقسیم ہے۔ اب جب اس کی تقسیم ہے تو جس کو جتنا اس نے عطا فرمایا ہے عین اس کے مطابق ہے، اس کی ضرورت، اس کی استعداد، اس کے موقع محل کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق، اور جو اخروی حیات تک پہنچنا ہے اور اس جہد مسلسل سے گزرنا ہے، اس امتحان گاہ سے گزرنا ہے، اتنا بھار اس کے لیے کافی ہے جتنا اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا۔ اس کی کمی بیشی اس میں ایسے ہی فرق ڈالے گی جیسے کہیں اوزان پر بات آئے کہ وزن کیا جا رہا ہو، ترازو کی بات آئے تو ترازو جب برابر تلتا ہے اور اس میں اس برابر تلنے کے ساتھ کمی بیشی کسی ایک پلڑے پر کی جائے تو ترازو ڈھول جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ آ جائے کہ مال اس کا ہے، یعنی اللہ جل شانہ کی عطا ہے اور اس کی پسند پر خرچ کرنا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ یہاں جو بیان فرمایا جا رہا ہے اس میں مفسرین کرام نے بڑا واضح ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو حصہ ارشاد فرمایا گیا نا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، تو بندے مومن جہاد سے جب جہاں جتنا ہٹا اتنا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ اسی طرح
قربانی یا احکامات دین کی بات کی جائے، چونکہ ذی الحج کا مہینہ ہے، مبارک حج کا ایام گزرے ہیں، عید کا دوسرا دن ہے یہاں پر جہاں ہم بستی ہیں، بے شمار اللہ کی راہ میں قربانی کی گئی۔ اب جب بات جہاد کی آتی ہے تو جہاد کے مختلف حصے ہیں اور ان مختلف حصوں کا اطلاق ہے اور ان اطلاق کے اسباب ہیں، تو کہاں کس موقع پر کون سا حکم ہے اور اس کی بجا آوری، یہ سارے وہ حصے ہیں جو قرآن و سنت میں بڑے واضح ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اور کوئی کسی درجے کا ابہام نہیں۔ ہم ابہام پیدا کرتے رہیں اپنے آپ کو یا اپنی مخاشات کو بچانے کے لیے، اور اللہ کا حکم جو ہے اس کے مقابل اپنی ذات کو رکھتے رہیں، بات اور ہے۔ لیکن جب بات حقیقت کی آئے گی، بات دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی آئے گی، تو کہیں نہ ابہام ہے اور نہ کوئی کمی بیشی کسی درجے کی ہے۔ ہر حکم بڑا واضح ہے اور ہر حکم پر عمل وہ بھی ایک تسلسل کے ساتھ ہم تک موجود ہے، اجماع امت ہم تک پہنچانے کا سبب ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، جیسے تربیت نصیب ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور تب سے لے کر آج تک جو ایک اجماع امت ہے۔ یہ وہ ثبوت ہے جو ان صدیوں پر تو محیط ہے، لیکن قرآن کریم کے اصول و ضوابط ہم تک پہنچانے کا اللہ کریم نے عظیم سبب فرمایا۔ تو یہ کہنا کہ آج ایسی بات کی جائے یا ویسی بات کی جائے، سادی سی بات ہے، جہاں کمی بیشی دینی حکم میں ہے وہاں پسند ذاتی ہے، کوئی اور لالچ ہے۔ نہ استعداد کا مسئلہ ہوتا ہے اور نہ اختیار کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے اور نہ کوئی ابہام ہے۔ تو یہاں بڑا واضح بیان فرمایا گیا ہے اور اس کی تفسیر میں یہاں تک ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین گفتگو ہوئی جب خطہ عرب پر کلی طور پر اسلام کا نفاذ ہو چکا، فتح ہو چکا خطہ عرب، تو ایک بالعموم گفتگو جیسے نشست کی ہوتی ہے، اس طرح کی گفتگو ہوئی جس میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ چلو جو خطہ ہے تمام پر اللہ کا حکم نافذ ہوا اور اب ضرورت ہے کہ بے شمار وقت اس میں صرف ہوا ہے تو معاشی طور پر اپنے جو معاملات ہیں تجارت کے ہیں ان چیزوں کو بہتر کیا جائے۔ تو شان نزول میں یہ حصہ بھی مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جہاد سے ہٹ جانا ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ آج ہم بات بالسیف کی کریں یا بالنفس کی کریں تو دونوں حصوں میں اتنی کمزوری میں ہم آ چکے ہیں کہ ہم اس لفظ کا استعمال چھوڑ چکے ہیں کہ یہ لفظ نہ بولا جائے۔ حالانکہ قرآن کریم بڑا واضح بیان فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو مضبوط اور تیار رہنا چاہیے، جن دشمنوں کو تم جانتے ہو اور جن دشمنوں کو تم نہیں جانتے اللہ جانتے ہیں، ان پر رعب کا سبب ہے مسلمان کا تیار رہنا۔ اب جب ہم انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں تو انفاق فی سبیل اللہ میں ہم نے ایک ہی بات لے رکھی ہے کہ پیسے دے دو، اور جب ہم بات جہاد کی کرتے ہیں تو ہم نے ایک ہی مطلب سمجھ رکھا ہے کہ شاید کسی کی گردن کاٹنا جو ہے وہ جہاد ظلم کو روکتا ہے، انسانیت کے خلاف نہیں ہے، انسانیت کی بقا اور اس کی ضمانت ہے۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ صرف پیسہ نہیں ہے کہ یہ گمان کیا جائے کہ جہاں دینی پروگرام ہو یا دین اسلام کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد ہے تو وہاں مقصد صرف چندہ جمع کرنا ہے، کہ کوئی جگہ نیا ایسی جگہ مختص کی جائے کہ جہاں مسجد بنائی جائے، جہاں مدرسہ بنایا جائے، جہاں دینی علوم کی ترویج اور اس کے پڑھنے پڑھانے میں بچوں کی معاونت کی جائے، تو پیسے کی بات ہے نہیں۔ کون سا حصہ ہے جو انسان یہ کہے کہ میرا ذاتی ہے، اللہ کی عطا نہیں۔ علماء کرام جب بحث فرماتے ہیں تو ایک عالم کا لوگوں کو دین پڑھانا انفاق فی سبیل اللہ کے تحت آتا ہے۔ اس علم کی استعداد اور اس علم کا حصول تبھی ممکن ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی طرح ایک صوفی کا لوگوں کو اللہ سکھانا
اللہ نے اسے عطا فرمایا، اللہ نے اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ استعداد اللہ کی دی ہوئی ہے، ایک ایک پہلو عطا اس کی ہے۔ اب جب وہ اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے مخلوق کو کیفیات قلبی سے روشناس کراتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کے ساتھ محنت اور مجاہدہ کرتا ہے، تو یہ قسم بھی انفاق فی سبیل اللہ میں آتی ہے، اللہ کی طرف سے دی ہے۔ تو آگے پھر خرچ ہوتا ہے۔ یہاں جو خرچ ہے یہ چونکہ پچھلے حصے میں جہاد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اسی نسبت سے ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد ہے، یا اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے، یا ایسے ہی جیسے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ اب جب بات انفاق فی سبیل اللہ کو ہم دیکھیں تو یہ جو غلط العام ہو چکا ہے کہ کہیں انفاق کی بات ہے صرف پیسہ نہیں، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، جب اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو ساری عطا اللہ کی ہے، تو پھر ہر صفت اس میں داخل ہے۔ اسی طرح جب بات جہاد کی آتی ہے، چونکہ حالات دنیا جو ہیں اس کی ایسی کروٹیں ہیں کہ بعض دفعہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور جو خبر پھیلائی جا رہی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو متضاد خبریں آتی ہیں۔ اب ان متضاد خبروں میں بات جب متضاد ہے تو ایک درست ہوگی نا، مترادف بات تو اور حصہ ہوتا ہے، متضاد بات تو ایک غلط ہے اور ایک درست ہے، دونوں تو درست نہیں ہیں یا دونوں غلط ہیں، ایک بات دونوں کی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آج کی جدت میں ایک نقص جو من حیث القوم، یا ایک کمزوری من حیث القوم ہم نے اختیار کی، یا دانستاً کوشش کی گئی کہ کمزوری جو امت میں آئی ظاہری اور اسبابی پہلوؤں میں، اسے مزید اس درجے پر دبا دیا جائے کہ ان کا موقف بھی وہ ہو جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ نہیں، وہ ہو جو چاہا جا رہا ہے طاقتور طبقے کی طرف سے۔ اب ہماری کمزوری کی انتہا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ قادر مطلق ہے، ہم دنیا پر جو ناخدا ہیں انہیں دیکھتے ہیں، ان کی چوکٹوں کو پر ہماری نظریں ٹھہری ہوئی ہیں۔ اب دین اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے جو دنیا کی زندگی اور آخرت کی تعمیر، اسی دنیا کی زندگی میں آخرت کی تعمیر۔ جب اصول وہ جو عقائد سے متعلق ہیں، ایمانیات کے حصے ہیں، اور دوسرا حصہ زندگی کا جو عملی صورت میں ہے، اسباب کے حوالے سے اصول و ضوابط زندگی اور معاشرے کے بیان فرمائے گئے ہیں، یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت مسلمان ان دونوں پہلوؤں کا نصیب ہونا نور علی نور، اور اگر ایمان نصیب نہیں ہے لیکن ظاہری حصے جو معاشرے کے اصول و ضوابط ہیں اسے کوئی شخص بھی اختیار کرتا ہے تو اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو ہم نے دونوں حصوں میں کمزوری کی، دینی پہلوؤں میں بھی اور دنیاوی پہلوؤں میں۔ جو احکامات ہیں ان پر ہمارا عمل درآمد اپنے درمیان ہم دیکھ لیں، بات سمجھ آ لیں۔ اب جن اقوام نے دنیاوی اصول اختیار کیے، وہ جیسے قرآن کریم بیان فرماتا ہے دنیا میں بھی وہ باقی اقوام عالم میں رہنما کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، اور ہم من حیث القوم بڑا سفر کا موقع ملتا ہے، اور جب بات کی جاتی ہے نا من حیث القوم پہ ایک بالعموم بات کی جاتی ہے، بالخصوص تو جب کہا جائے تو ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کمی بیشی بھی ہوتی ہے، اچھائی بھی ہوتی ہے، لیکن بالعموم بات رغبت کی ہوتی ہے کہ جو عمومی طور پر رغبت ہے کیا ہے۔ تو عمومی طور پر تمام اسوار کے بعد جو میں سمجھتا ہوں ہماری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو دنیا کی طاقت کے حامل قومیں ہیں ان کے ساتھ چلا جائے اور ان کی برابری کی جائے۔ اب عجیب بات ہے کہ جس قوم کو اپنا رہنما، یا جس قوم کے حالات کو اپنا رہنما، چلیں اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ قوم رہنما، اس کے حالات کی رہنمائی سمجھ لیں۔ اب جس قوم کے حالات کی رہنمائی آپ اپنے لیے اختیار کریں گے تو یقیناً اس قوم کے پیچھے قدم بہ قدم چلیں گے۔ جس قوم کے پیچھے آپ قدم بہ قدم چلیں گے
ان اقوام عالم میں آپ برابر کب ہوں گے؟ آپ تو چل پیچھے رہے ہیں، تو پیچھے چلنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ برابری کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اصول و ضوابط جو ہیں وہ انہیں اختیار کیا جائے۔ اب اقوام عالم میں جہاں کوئی جسے کہتے ہیں نا بیسٹ نوم، اخلاقی اعلیٰ قدر، آپ اٹھا کر دیکھ لیں قرآن و سنت کے تحت ہوگی۔ وہ اصول جس سے معاشرے میں تعمیر ہو رہی ہے اسے جانچ لیں، وہ قرآن و سنت کے تحت ہو۔ ہم قرآن و سنت کا نام لے کر عمل اس سے مختلف کر رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اپنے معاشرے کو ہم اجاڑنے کا سبب کر رہے ہیں۔ تو جب انفاق فی سبیل اللہ کی بات آئے گی تو خرچ جو اس نے دیا ہے اس کی مرضی پر کیا جائے، تعمیر ہوتی۔ بات جب جہاد کی آئے، اس سے جتنا انحراف ہے اپنی ہلاکت کا سبب ہے، اور جتنی اس کے ساتھ مطابقت ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی گردنیں کاٹنا مقصود ہے، نہیں۔ ہم نے دنیا میں کمزوری کی، اور جو دنیا میں طاقتور ہیں وہ جیسے چاہتے ہیں ہمارے چہرے کا رنگ جو ہے وہ چاہتے ہیں، تو سرخ کرنا ہے تو سرخ کر دیتے ہیں، پیلا کرنا ہے تو پیلا رنگ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہر ایک کو نظر آتا ہے کہ ان کے چہرے کا یہ رنگ۔ اور جب کسی مسلمان پر عمومی طور پر یا بالخصوص اعتراض کیا جائے تو پھر اعتراض اسلام پر کیا جاتا ہے، دیکھو جی مسلمان کیسے اسلام یہ سکھا رہے ہیں۔ وہ انفرادی عمل ہے، وہ کسی ایک شخص کا یا کسی ایک جماعت کی بات ہو سکتی ہے، کچھ افراد کی بات ہو سکتی ہے۔ جب بات دین اسلام کی کرو گے تو پھر قرآن کریم پر بات کرو، پھر احادیث مبارکہ پر بات کرو، پھر بات کرنی ہے تو سنت خیر الانام پر بات کرو، کوئی جھول نہیں ہے۔ چونکہ دین اسلام جو اصول دیتا ہے اس میں بنی نوع انسان کی حیات ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں بات میں کر، بنی نوع انسان کی حیات ہے، بلکہ بالعموم حیات کا سبب ہے، چونکہ شجر و حجر کی بھی حفاظت عین جنگ کے موقع پر بھی بیان فرمائی ہے کہ وہاں نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو جب ہم جہاد کی بات کریں گے تو معزز سامعین کرام یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو اپنے اندر ایک جھگڑا ہے، اپنے اندر ہمہ وقت ایک جو جنگ ہے، یہ بھی ایک جہاد کی ایک قسم ہے کہ اپنا نفس کسی اور طرف کھینچتا ہے، شیطان کچھ اور وسوسے ڈال رہا ہے، گرد و پیش کے حالات دھکیل رہے ہیں خرابی کی طرف، کیونکہ گرد و پیش جیسا ہوگا، جیسا معاشرہ ہوگا ویسا اثر ہوگا۔ اب جب بالعموم معاشرے کو دیکھا جاتا ہے تو وہ بھی برائی میں دھکا دیتا ہے، اچھائی کی طرف چلیں تو الٹا رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس سارے میں جو اپنے ساتھ ایک جنگ کی سی کیفیت ہے اور اللہ جل شانہ کے حکم کو مقدم رکھنا ہے، یہ بھی تو ایک جہاد۔ تو جہاد کو ظاہر سے لے کر باطن تک دیکھو گے تو جہاد ظلم کو روکتا ہے، جہاد انسانوں کے کاٹنے کا نام نہیں ہے، انسانوں کی انا کا نام جہاد نہیں ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں بھی کمزوری کی، دین کی کمزوری، اتنا کمزور ہم ہو گئے کہ پھر دنیا میں بھی ہم کمزور ہو گئے۔ اب جب دنیا کے کمزور ہو گئے ہیں تو ہم اپنا جو حق ہے اس کے بیان سے بھی قاصر ہیں۔ جیسا رنگ جہاں جو دینا چاہے وہ اس کو رنگ دیتا ہے، اور ہم اتنے نحیف ہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں، اپنا موقف بھی بیان نہیں کر پاتے۔ تو اللہ کریم نے جو یہ ارشاد فرمایا نا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو۔ ہر عمل یا تو صالح ہے اور یا غیر صالح، ہر نیت یا تو اچھی ہے یا تو بد ہے۔ یہ جو بین حصہ ہے یہ کوئی نہیں ہوتا۔ ہم اپنی باتوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے چاہنے کو 100 جواز دے لیں، کسی کے اعتراض کے مقابلے میں جیسا چاہیں اپنے جواز گھڑ لیں، لیکن جب بات قرآن و سنت کی آئے گی تو ایسی خوبصورت لائن ہے کہ وہ واضح ہو جاتا ہے، اور خود بندہ اپنے نہاں خانے میں جانتا ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں واقعتاً میرا یہ کہنا مطلب ہے یا میں سوچ کچھ اور رہا ہوں۔ بھلے لوگوں کو ہم جو مرضی کہتے رہیں، کسی کے اعتراض کو ہم نہ مانیں، بے شمار جواز ہم گھڑتے رہیں، یہ سارے جواز ختم ہو جائیں گے
جب اپنے اعمال کا حساب اپنے اللہ کے روبرو دینا ہوگا، چونکہ یہی وجود وہاں شہادت دے رہا ہوگا، یہی وجود کے حصے جیسا استعمال کیا ویسی شہادت دے رہی۔ یہ زمین جس پر چل رہا ہے، جس پر سجدے کر رہا ہے، یہ ان سجدوں کی شہادت اللہ کے حضور دے گی۔ تو وہاں پھر کوئی نہ ابہام رہتا ہے اور نہ کوئی جواز گھڑنے کی ضرورت باقی بچتی ہے، گنجائش ہی نہیں بچتی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کیا ہے؟ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی ہے، اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی عملی صورت ہے، عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود و قیود مقرر فرمائی ہیں اللہ کریم کے احکامات کی، اس میں ذرا برابر کمی بیشی جو ہے وہ تجاوز ہے۔ ہر دو صورت میں زائد کیا جائے تو بھی تجاوز ہے، کمی کی جائے تو یہ بھی تجاوز ہے۔ اس لیے حکم عین ماننا ہے، اس میں ذات یا اپنی مرضی کا دخل نہیں ہے۔ تو جیسے آج یہ ماہ مبارک ہے، لاکھوں لوگ عازمین حج اور ادائیگی حج کی اللہ نے جنہیں توفیق بخشی، اللہ قبول فرمائے۔ کتنے لاکھوں اور کروڑوں لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں یہ کیفیت دھڑک رہی ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی بیت اللہ شریف کی حاضری جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جنہیں استطاعت نہیں ہے، چونکہ حج وہ عبادت ہے، وہ فریضہ ہے جو صاحب استطاعت پر ہے، جن پر حکم کا نفاذ نہیں ہوتا لیکن دل کی تڑپ۔ اللہ کریم مالک ہیں، کائنات کے مالک ہیں، انہوں نے حج کی عبادت کو پسند فرمایا، اور قرآن و حدیث بڑا واضح بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کا حق ہے اپنے بندے پر کہ جو استطاعت رکھے وہ بیت اللہ کی زیارت پر جائے، حج کی ادائیگی کرے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بیت اللہ کی زیارت کو آیا اور مدینہ منورہ زیارت پر حاضر نہیں ہوا، اس نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ تو یہ فریضہ ہے بندے مومن کی معراج ہے کہ اللہ کریم کا حکم ماننا اسے نصیب۔ لیکن حجاج کرام سے متعلق جو قرآن کریم اس عبادت سے متعلق بیان فرماتے ہیں، ایسا پاک صاف جیسے نوزائیدہ بچہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے حاجی بستے ہیں، کاروباری حیات میں جائیں آپ کو حاجی ملیں گے، ملازمت میں جائیں آپ کو حاجی ملیں گے، مساجد میں جائیں آپ کو حاجی ملیں گے، آپ زندگی کے کسی شعبے میں چلے جائیں حجاج کرام اس حوالے سے لوگ آپ کو ملیں۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں جیسے پاک صاف بندہ ہو؟ ہمارے معاشرے کی روش کیوں نہیں بدل رہی؟ اس لیے کہ عبادت کا حکم عبادت کے تحت اختیار کرنا اس کے نتائج تک پہنچاتا ہے۔ اگر عبادت کا حکم مانا جائے لیکن ماننا اپنی مرضی سے ہو تو وہ سارے حکم میں بات داخل ہی نہیں ہوتی، اس لیے پھر نتائج نصیب نہیں ہوتے۔ تو ساری زندگی گناہوں سے اٹھی پڑی ہو تو حج نصیب ہو، اللہ کریم معاف فرماتے ہیں، ایسے بندہ صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے جیسے آج دنیا میں پیدا ہوا ہو۔ حدیث شریف وہ ایسا غفور الرحیم ہے، ساری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہو اور توفیق نصیب ہو معافی کی، صدقے دل سے اس کے حضور معافی کا طالب، و نہ صرف معاف فرماتا ہے اجر اور ثواب عطا فرماتا۔ ہم اپنی بندگی کے نسبت کو دنیا کے رشتوں کے حوالے سے تولتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جیسے دنیا کا رشتہ ہے ایسے ہی بندگی کا بھی رشتہ ہے۔ یہاں وہ مالک ہے، ہم مخلوق۔ تو جب مخلوق ہو کر پھر بحثیت ہے بندے مومن ہو کر احکامات دین پر عمل پیرا ہوگے
تو پھر جو نماز کی ادائیگی ہے یہ برائی سے روک دے گی، بے حیائی کے قریب نہیں جانے دے گی۔ پھر جو حج کو شرف قبولیت نصیب ہے، بندہ ان لمحات کی حفاظت میں جتنا بھی نقصان ہو جائے اس کے ماتھے پر سلوٹ نہیں آئے گی، اس لیے اسے اپنی عبادت عزیز ہے، اللہ کا حکم عزیز ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا جو نقصان ہے یہ میرے مالک کی رضا ایسی ہے۔ تو جب اللہ کی رضا میں بندہ راضی ہو جائے، یہ بہت بڑا حاصل ہے اس دار فانی میں۔ سارے کے سارے اعتراضات اس لیے ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے اور مجھے یہ نہیں پسند، یہ میں بندے کو ڈبو کے رکھ دیتا۔ تو اللہ کی رضا میں راضی ہونا معزز سامعین کریم نصیب ہو جائے سامعین کرام، تو یہ بہت بڑی عطا ہے۔ تو فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو۔ تو اس کے لیے نہ اعلان کی ضرورت ہے اور نہ کسی کو جتانے کی ضرورت ہے، صبح سے شام تک، بلکہ سونا بھی ایک عمل میں داخل ہے۔ ہر جگہ رہنمائی موجود ہے، اس نہاں خانے سے لے کر عمل تک، یعنی کس نیت سے صورت تک، عمل تک، عملی حصوں تک عین اللہ کا حکم اختیار کیا جائے۔ فرمایا وَأَحْسِنُوا، نیکی کو، کتنا بڑا انعام فرمایا، ان اللہ یحب المحسنین۔ ان اللہ عمومی بات نہیں ہے، عمومی بات نہیں، چونکہ اللہ فرما رہا ہے تو کلام الملوک ملوک الکلام ہوتا ہے، بادشاہوں کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلام کا بھی بادشاہ ہوتا ہے، تو یہ تو کلام رب العالمین کا ہے۔ تو پھر بھی اس کے ساتھ ان اللہ، یقینی حصہ، ان اللہ یحب المحسنین، یقینی بات فرمائی، فرمایا بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، یحب محبوب رکھتے ہیں، دوست رکھتے ہیں۔ آج تو ہم دوستی کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ ہمارے نزدیک دوستی یہ ہے کہ وہ تعلق جو استفادہ دے، ہمارے نزدیک دوستی کا معیار یہ ہے کہ وہ تعلق جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ دوستی تو جانثاری کا نام ہوتا ہے۔ اب جسے اللہ جل شانہ سے دوستی نصیب ہو رہی ہے وہ اللہ کو کیا دے رہا ہے، عطا تو وہ فرما رہا ہے، لیکن ہمارے اندر کمزوری اس درجے کی آ گئی ہے کہ ہمارے اصول جو ہیں وہ بھی ہل گئے ہیں۔ جیسے زلزلہ آئے نا تو بنیادیں ہل جائیں جس عمارت کی، وہ قابل استعمال نہیں رہتی۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اتنا برائی میں گرایا ہے اور اتنا دنیا میں ڈبویا ہے کہ ایسا زلزلہ ہماری زندگیوں میں پیدا ہوا، ایسا ارتعاش آیا ہماری زندگیوں میں کہ بنیادیں ہلا دی ہماری۔ حل کیا ہے؟ حل واپس بنیاد پر ہی جانا ہے۔ بنیاد کو چھوڑ کر تعمیر کی جتنی بھی تم آسائش وہ کرتے رہو، مرمت، وہ کسی کام کے۔ تو اللہ کریم نے کتنا بڑا انعام فرمایا، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ محسن، احسان کرنے والا، اور احسان کرنے والے کی کیفیت حدیث مبارکہ میں اس درجے کی آتی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ انہ یراک۔ اس درجے کی عبادت نصیب ہو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہوں۔ یہ پہلا درجہ احسان فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا نہیں، اتنا تو ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب پہلے حصوں کو دیکھیں، اپنے اللہ کو دیکھ کر بندہ سر بسجود ہے، پھر اسے معاشرے میں بھیجیں، وہ کسی سے کلام کرے، جس سے کلام کر رہا ہے، جس مخلوق میں وہ مخاطب ہے، وہ بعید ہوگی، اولیت اسے وہ حضوری ہوگی جو حضور حق کی ہے، کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، اپنے اللہ کو دیکھ کر بات کر رہا ہوں۔ جس سے مخاطب ہوں یہ میرے دل کا حال نہیں جانتا، لیکن جو شاہد ہے
جو قادر مطلق ہے وہ تو وہ بھی جانتا ہے جو نیا خانے دل میں ہے، زبان تک تو آیا نہیں، کتنی پاکیزگی ملے گی۔ اور یہ درجہ کہ میں اپنے اللہ کو دیکھوں، کتنی بڑی عطا ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم میں کوئی شے ایسی نہیں بیان فرمائی گئی جو ممکن نہ ہو۔ بالعموم احکامات پر علماء کرام بحث فرماتے ہیں، فقہی تحقیق ہماری رہنمائی کا سبب ہے، لیکن کتنی ہی ایسی باتیں ہیں، ایسے اصول ہیں کہ جن پر اگر بات کی جائے تو شاید عمومی طور پر جو ہے وہ اعتراض کھڑا ہو جائے۔ اب یہی کیفیت آپ دیکھیں، قرآن کریم بیان فرماتا ہے اور اللہ کے اولو العزم پیغمبر اور رسول اللہ کے حضور گوش گزار ہے زیارت کو، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے مومن کی نسبت یہ بیان فرمایا۔ اب کس درجے کا ایمان ہے کہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، وجودی طور پر چھو نہیں سکتے، لیکن اس درجے کا ایمان ہے جیسے اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور یہ کیفیت کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ آپ نے کم از کم ارشاد فرمایا۔ پہلا حصہ بیان فرمایا کہ اللہ کو دیکھ کر عبادت، دوسرا حصہ فرمایا میرا اللہ مجھے دیکھ۔ تو یہ کیفیت سمجھ آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یقین مانے زبان گونگ رہے، وجود سن رہے، حرکت نہ کر سکے۔ یہاں حج اور عمرہ کے لیے ہمارے دوست جو جاتے ہیں تو اکثر دعا کا لوگ کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں گئے تو میرا نام لے کر دعا کرنا، اور روضہ اطہر پر گئے تو میرا سلام کرنا۔ عموماً میں نے دیکھا سنا ہے ایسا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کا یہ درجہ نصیب ہو جائے، یہاں زبان گم ہو جائے، بندہ بول نہ سکے، وجود ساکت ہو۔ بات تو ایمان کی ہے نا، اس کی چاشنی کی ہے، اس کے راسخ ہونے کی ہے۔ یہ اللہ کریم راسخ ایمان عطا فرمائے، یہ حضوری نصیب ہو۔ اور یہ ممکن نہیں کہ یہ کہا جائے نا کہ یہ غیر نہیں، ناممکن نہیں بھائی۔ قرآن کریم نے کوئی حکم ایسا نہیں فرمایا جو ناممکن، ہر وہ حکم عطا فرمایا جس کی اللہ نے استعداد دی ہے اور جو ممکن ہے۔ تو بات جب روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی آئے گی، کلام کون کر پائے گا میاں جو تمہارا سلام دے پائے؟ اتنی جرت ہوگی اس کی۔ تو جب بات دنیا کی آئی تو کیسے کیسے حالات سیرت پاک میں ملتے ہیں، لیکن جب بات برزخ کی آتی ہے تو آپ کے حضور حاضر ہونا بہت بڑی عطا ہے۔ آنکھ جنبش نہیں کر سکتی، سر اٹھانا تو دور کی بات، ہر شے اصول و ضوابط پر ہے، کوئی کمی بیشی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ تو یہ حضوری نصیب ہو، اسے روضہ اطہر پر حاضری نصیب ہے تو وہ تو گونگ ہو جائے گا میاں، وہ بول پائے گا۔ تو درجہ احسان بہت بڑی عطا ہے اپنے اللہ۔ یہ جو شب و روز کو اللہ نے بابرکت بنایا، یہ اس کا احسان ہے۔ یہ جو عشرہ ہم نے گزارا ذی الحجہ کا، اس کی کتنی برکات بیان فرمائی گئی ہیں، کتنا شرف بخشا ہے اللہ نے، اس میں حج کا حکم عطا فرمایا۔ اور وہ جو شعائر ہیں، جو نشانیاں ہیں، اللہ نے جنہیں نشانیاں عطا فرمائی، وہاں عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ یہ عشر آیا کب اور گزر کب گیا۔ ہم نے تو آنے والے کو یا جانے والے کو ایک مبارکباد دینی ہے اور ایک رواجی پہلوؤں کو دیکھنا ہے۔
اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف، حقیقت عطا فرمائے، حقیقت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جہان فانی کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، کاش اپنا آپ دیکھنا نصیب ہو۔ اللہ توفیق دے یہ درجہ احسان سمجھ آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔